اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل۔ ویورز آج میں آپ سے رمضان کی آمد ہے اور رمضان کے موضوع پہ ہی بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے چند باتیں ایسی ہیں جو بہت ضروری ہیں اور یہ خبریں ہیں جسے کہتے ہیں کہ آپ کے نالج میں لانا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، حافظ سعید جو ہیں، حافظ سعد، یہ جو لاہور کے اندر جو تحریک لبیک کے جو سربراہ بن گئے ہیں سے میری مراد یہ ہے کہ یہاں پہ بھی دیکھیں جی کتنی زبردست جمہوریت ہے کہ جب والد صاحب نے انتقال کیا تو یہ اس کے سربراہ بن گئے۔ نہ یہ بندہ بتائے کہ چلو جی وہ جو رضوی صاحب تھے ان کی تو کوئی اسلام کے بارے میں کوئی خدمات تھی، کوئی خطبے تھے، کوئی وہ تھے، اور وہ نماز پڑھاتے تھے، امامت کرتے تھے، اقامت کرتے، سب کچھ۔ ان صاحب کے اندر کون سے ایسے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے؟ تو یہ جمہوریت کی ایک بڑی بہترین قسم کی جسے کہتے ہیں کہ مثال ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کو کرسی پہ بٹھا دیا گیا۔ اس کی یہ قابلیت نہیں دیکھی گئی کہ واقعی یہ اس کرسی پہ بیٹھنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ ان کا مطالبہ کیا ہے۔ آج ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کا مطالبہ کیا ہے کہ جناب فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دیا جائے۔ میں اس کے اندر زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فرانس کے اندر گستاخانہ خاکے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے بارے میں جو غلط قسم کی باتیں کی جاتی ہیں اس سے دل آزاری ہر ایک کی ہوتی ہے۔ لیکن بات یہ کہ اس کا حل یہ نہیں ہے۔ ہم پاکستان ہیں، ہمارے ملک کا نام پاکستان ہے، اسلامی ملک ہے، لیکن بہرحال ہم نے اس دنیا میں زندہ رہنا ہے جس کی 8 ارب آبادی، اور 8 ارب کے اندر مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب سے زیادہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ذرا سا پیچھے چلے آتے ہیں۔ نجاشی کے دربار کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر گئے تھے تو کیا نجاشی نے نکال دیا تھا؟ حالانکہ اس وقت تو کفر کی ہر طرف کفر ہی کفر تھا نا۔ تو بات یہ نہیں ہوتی۔ اب فرانس والوں کو اسلام کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ فرانس کے اندر وہ چیزیں جو ہیں وہ جائز ہیں کہ جس کا اسلام تو کیا ہے، ایک مہذب معاشرہ بھی جس کا تصور نہیں کر سکتا، تو وہ تو انسان ہے ہی نہیں۔ اور میں ان کی مثال اس طریقے سے دے دیتا ہوں کہ وہ فرانس والے جو ہیں وہ مہذب معاشرہ یا انسان کہنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ جن کو ماں بہن کی تمیز نہ ہو تو ان کو آپ کیا کہیں گے؟ اور اسی طریقے سے آپ دنیا کے اندر یہ جو ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک فحاشی پھیلی ہوئی ہے، اس کے اندر آپ دیکھ لیں تو فرانس کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ تو جب وہ انسان نہیں ہے تو ان کو کیا پتہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے آخری پیغمبر جو ہیں ان کی ہمارے لیے کیا ہو ہے۔ لیکن بہرحال بات یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کی زندگی کے اندر ان کے اوپر ایک خاتون کچرا پھینکتی تھی، تو کیا ان خاتون کو انہوں نے وہاں سے نکلوا دیا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن یہ جو پورے ملک کو بند کرنے کی بات کی ہے اور دھمکی دی گئی ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ اور حکومت، میں ان چیزوں کے بھی خلاف ہوں اور میں اس میں برملا بات کر رہا ہوں کہ جناب کوئی کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ فلانے ملک کے سفیر کو ملک بدر کر دو؟ نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہوتی۔ یہ ایک انٹرنیشنل ریلیشن کوئی چیز ہوتی ہے اور اس کے کوئی قوانین ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہم لوگ جو ہے، اچھا اس کے اندر مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو دین فروش مولوی ہے نا، مولانا فضل الرحمان، جو کچھ دن سے بیمار تھا، وہ بھی اس میں کود پڑا۔ یعنی کہ کوئی یہ شخص، یہ جو شیطان مولوی ہے، یہ کوئی اس قسم کی چیز جو ہے وہ اگنور نہیں کرتا جس کے اندر کوئی ملک اور قوم کا جس میں نقصان نہ ہو رہا ہو، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ دگنا نقصان ہو جائے۔ تو بہرحال میری یہ دعا ہے کہ پاکستان کو کرپٹ ججز سے، دین فروش مولویوں سے، نام نہاد مولویوں سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور اللہ تعالیٰ اور کرپٹ سیاستدانوں سے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ میں نے آپ سے بات کرنی تھی، بڑی وہ تھی۔ اب بات میں نے آپ کو کہا کہ میں صرف آج رمضان کی آمد ہے تو رمضان کے بارے میں بات کروں گا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت نے 7 ارب روپے کا ایک پیکج ریلیز کیا جو یوٹیلٹی سٹورز کے تھرو جو ہے وہ عوام تک پہنچایا جائے گا۔
اور اسی طرح مختلف حکومتیں یعنی کہ جو صوبائی حکومتیں انہوں نے اپنے طور پہ بھی یعنی کہ اپنے ذرائع سے بھی کچھ پیکیجز اناؤنس کیے ہیں، جس کے اندر پنجاب کے اندر، کیونکہ میں بیسیکلی یہاں پہ رہ رہا ہوں تو میں اس لیے پنجاب کی بات کروں گا. ویسے سرحد کے اندر اور بلوچستان کے اندر اور سندھ کی بھی حکومتیں جو ہیں وہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر سال اناؤنس کرتی ہیں اور وہ سبسڈائز چیزیں جو ہوتی ہیں وہ عوام کو دی جاتی ہیں. لیکن ویورز میں آپ کو ایک بات یہاں پہ بتاؤں کہ رمضان کی آمد ہے اور یہ وہ برکت مہینہ ہے جس کے اندر جو ہے نا جن کو برکت جس کو کہتے ہیں گے کہ برکت کا جو برکت سے جو مستفید ہوتے ہیں گے وہ زیادہ تر ہمارے تاجر حضرات ہوتے ہیں. کیونکہ اب یہ ہوگا، آپ دیکھیں گے 2 دن بعد یعنی کہ پرسوں اللہ نے چاہا تو روزہ ہوگا، تو روزے کے اندر جناب جو دکاندار ہوگا نا وہ 100 روپے کی چیز 200 روپے میں دے کے اور کہے گا یار جلدی کرو میری جماعت کا ٹائم ہو گیا. اچھا آج دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ لیمو، ایک چھوٹی سی بات میں آپ بتا رہا ہوں کہ آج میں نے مارکیٹ کا وزٹ کیا تو لیمو جو تھا یہ 2 دن پہلے 40 روپے اور 30 روپے پاؤ سر عام مل رہا تھا، بالکل یعنی کہ آپ اپنی مرضی سے چھانٹ کے لیں تو 40 روپے پاؤ لیں گے. آج 80 روپے پاؤ ہو گیا. تو جسے کہتے ہیں کہ مجھے ایک عیسائی کی بات بڑی یاد آئی، مجھے کسی نے ایک پوسٹ بھیجی تھی کہ وہ عیسائی جو ہے وہ اپنے بچوں کو کہہ رہا تھا، غریب تھا بیسیکلی کیونکہ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ یہ سینیٹری ورکرز کا کام کرتے ہیں زیادہ تر یہ جو کرسچن اور ہیں. تو وہ کہ اپنے بچے کو دلاسا دے رہا تھا کہ یہ مسلمانوں کا بابرکت مہینہ ختم ہو لینے دو بیٹا، تو اس کے بعد جو ہے ہر چیز سستی ہو جائے گی تو میں تمہیں فروٹ لا کے کھلا دوں گا. تو بات یہ کہ مسلمان معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ریاست مدینہ ہم مانگتے ہیں کس سے؟ عمران خان سے، کیونکہ اس نے کہہ دیا تھا کہ میں ریاست مدینہ، تو ریاست مدینہ ہم عمران خان سے مانگتے ہیں. لیکن مجھے بتائیں کہ ہم بذات خود، ہمارے تاجر، ہمارے عوام، ہمارے لوگ، ہم کون سا وہ کام کر رہے ہیں جو ریاست مدینہ جس سے بن سکے؟ پولیس کے محکمے میں آپ چلے جائیں، کرپشن کا بازار، یعنی کہ جس سرکاری محکمے کے اندر چلے جائیں اب ان کے ریٹ ذرا سے مزید ہائی ہو جائیں گے کیونکہ رمضان ہے، رمضان کی آمد ہے تو ان کے ریٹ بھی ہائی ہو جائیں گے، ان کے کام کرنے کا طریقہ بھی بدل جائے گا. یعنی کہ ظہر کی اذان جب ہوگی تو اس کے بعد تو انہوں نے آنا ہی نہیں کہ ہو میرا تو روزہ ہے، اور صبح بھی لیٹ آنا ہے کہ بس جی آنکھ ہی نہیں کھلی، سحری کرنے کے بعد آنکھ ہی نہیں کھلی. تو یہ تو ان کا وتیرہ ہوگا اور رمضان روٹین بھی رائج ہو جائے گی. حالانکہ یہی لوگ جب دوسرے ملکوں کے اندر یورپین ملکوں کے اندر اور غیر مسلم ملکوں کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ روزہ بھی رکھتے ہیں اور پورا کام بھی کر آتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کو پتہ ہے کہ ڈالر کٹتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک رمضان روٹین رائج کر دی جاتی ہے کہ رمضان کے اندر گھنٹہ پہلے چھٹی ہو جائے، 2 گھنٹے پہلے چھٹی ہو جائے. اب میں بات کر رہا ہوں یوٹیلیٹی سٹورز کی. یوٹیلیٹی سٹور پاکستان کا ون آف دی کرپٹ، یعنی کہ سب سے، یعنی کہ یہ بھی ایک کرپٹ ترین محکمہ ہے. کیسے کرپٹ ترین محکمہ ہے؟ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال رمضان کے شروع ہونے سے 1 دن پہلے یوٹیلیٹی سٹور والے ہڑتال پہ چلے گئے تھے کہ ہمارے ڈیلی ویجز ملازمین کو پکا کیا جائے. اور پکا کرنے کے بعد پھر انہوں نے ایک اور وہ بھی شرط رکھی تھی کہ جب سے ڈیلی ویجز ہے اس وقت سے پکا کیا جائے. تو کوئی بھی موقع انہوں نے جانے نہیں دیتے. اب دیکھیں یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر جو بک رہی ہیں چیزیں تو اس کے لیے ایک آرڈر، خود ساختہ آرڈر نکال دیا جاتا ہے کہ جناب سامان کے بغیر چینی اور گھی نہیں ملے گا. بات یہ ہے کہ سامان کے بغیر کیوں نہیں ملے گا اور کس کے آرڈر سے نہیں ملے گا؟ تو پھر آگے آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں، آگے آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں. یہ سبسڈائز چیز ہے، یہ سارے عوام کے لیے. اب مجھے بتائیں کہ ایک شخص جو ڈیلی ویج یعنی کہ مزدور طبقہ ہے، مزدور طبقہ جو ہے وہ 1-2 دن کے بعد 1 کلو گھی لے گا تو 1 کلو گھی کے لیے اس کو پھر بھی کچھ نہ کچھ لینا پڑے گا جو اس کی ضرورت کی چیز ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ گھر کے اندر توریاں پکا رہا ہو، کدو پکا رہا ہو یا آلو پکا رہا ہو، لیکن وہ وہاں سے دال چال لازمی خریدے. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور دیکھیں ویورز، یہ اب جو سبسڈائز چینی ہے نا، یہ صرف اسی بات پہ بچائی جائے گی. یہ یوٹیلیٹی سٹور والے اسی چیز پہ بچائیں گے کہ جی آپ سامان نہیں لے رہے تو ہم آپ کو چینی نہیں دے رہے، اور یہ چینی جو ہوگی وہ ان کے گھروں میں منتقل ہو جائے گی. یہ سٹور کا ان کے شاپر پھاڑ کے، میں ایک ویڈیو بھی پبلک کر چکا ہوں یا کہ وہ ہوٹلوں کے اوپر یہ چینی کس طرح بیچی جاتی ہے اور یہ دوبارہ توڑوں میں کیسے بند کی جاتی ہے. یہ ویڈیو میں ایک دفعہ پبلک کر چکا ہوں. یعنی کہ جو بھی سبسڈائز چیز ہوگی نا وہ عوام کو ملے نہ ملے ہوٹلوں کے اوپر ان کا خالی لفافہ ضرور مل جائے، کیونکہ طریقہ واردات ہی ان لوگوں کا اس قسم کا ہے.
کہ عوام کو یہ کہیں گے نہیں جی 2 کلو چینی سے زیادہ نہیں. بھائی کس نے کہا 2 کلو چینی سے زیادہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے کسی سے اکٹھے پیسے ادھار لے لیا ہو یا اس کے پاس ہوں تو وہ سوچے کہ یار ایک ہی دفعہ میں چکر لگا لوں, میں روز روز کے چکر نہ لگاؤں, تو یہ کون سی شرط ہے گی. اور کرپشن کی انتہا ان کے اندر دیکھیں کہ کون سا یوٹیلٹی اسٹور کا جو ملازم ہے جس کے پاس ذاتی سوزوکی نہیں ہے, ذاتی گاڑی نہیں ہے, یعنی کہ یہ پتہ تو لگے کہ یہ کون سے اسکیل پہ اور کون سے گریڈوں میں نوکری کر رہے ہیں, لیکن ان کو کچھ پوچھنے والا نہیں ہے. پوچھنے والا کیوں نہیں ہے؟ کہ پھر یہ ہڑتال پہ چلے جائیں گے اور رمضان کے مہینے میں جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ ریاست مدینہ کس سے مانگتے ہیں؟ عمران خان سے مانگتے ہیں. فروٹ آج مہنگا ہونا شروع ہو گیا. جو آلو اور پیاز جو 2-3 دن پہلے 130 روپے دھڑی بک رہا تھا, 130 روپے دھڑی, میں پرچون کی بات کر رہا ہوں, منڈی میں تو اور بھی سستا ہوگا, آج وہ 200 روپے پہ پہنچا دیا گیا کیونکہ رمضان کی آمد ہے. جن کو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ یہودی ہیں, یہ قادیانی ہیں, یہ غیر مسلم ہیں, فلانا ہے, ڈمکانا ہے, یہودیوں کی پیپسی رمضان میں 100 روپے سے 65 روپے کی ہو جاتی ہے اور مسلمانوں کی کھجور 100 روپے سے 500 روپے کی ہو جاتی ہے. شیزان کی بوتل جو قادیانیوں کی ہے اس کو سستا کر دیا جاتا ہے, لیکن اگر ہمارا جو ہے گی کوئی چیز ہے گی, جو ہمارا فلور مل ہے یا ہمارا کوئی وہ آٹا کہاں پہ چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں, ہر چیز کو آپ دیکھ لیں, ہر چیز کو. آج میں ایک اس فرانس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ جس کے سفیر کو پاکستان سے نکالنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. ان کی سڑک کے اوپر ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی اور اس کے اوپر ٹیبلیں لگی ہوئی تھی اور اس کے اوپر عوام جو تھی لا کے چیزیں رکھ رہی تھی کہ جس کو رمضان آ رہا ہے, جس کو جو چیز کی ضرورت ہے وہ اس میں سے اٹھا کر لے جائے. نہ ادھر کوئی سیلفی بنا رہا تھا, نہ ادھر کوئی ویڈیو بن رہی تھی, نہ ادھر کوئی اخبار والا کھڑا تھا. یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ مہذب قومیں جو ہیں, میں فرانس کی اب بات نہیں کر رہا, نہیں تو ایک فتویٰ مجھ پہ بھی صادر ہو جائے گا, یعنی کہ جو مہذب قومیں ہیں ان کو آپ دیکھیں, صرف اور کچھ نہیں, یوٹیوب کے اوپر آ کے دیکھ لیں کہ وہ اپنے پارکوں میں, اپنے قبرستانوں کے باہر, اپنے عبادت خانوں کے باہر وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایک شاپر لائے اور شاپر لا کے ادھر گرل پہ لٹکا دیا, جس کو ضرورت ہے وہ شاپر اٹھا کر لے جائے. نہ ادھر کوئی سیلفی بنائی جاتی ہے. اور ہم لوگ میں تو بے اختیار یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اگر کسی غریب کو آٹا دینا ہے تو خود ہی دے دے, ان امیروں سے نہ دلوایا کر کہ وہ ایک عورت ہوتی ہے, بیوہ ہے, اللہ جانے کون ہے, اس کو جو آٹا دیا جا رہا ہوتا ہے تو کس فرعونیت سے دیا جا رہا ہوتا ہے, اور اس کی یوں کر کے تصویر بنائی جاتی ہے اور 15 مرد اس عورت کے ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں اور یوں کر کے وہ آٹا دیا جاتا ہے اور وہ تصویر کھینچ کے اخبار کے فرنٹ پیج پہ لگائی جاتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ لعنت ہے ایسے معاشرے کے اوپر اور لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر کہ جو خیرات بھی دکھا کر کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ظالم کی رسی بہت دراز کی ہوئی ہے. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب یہ شہباز شریف کا دور تھا اور نواز شریف کا دور تھا تو یوٹیلٹی سٹور کے اوپر جو رمضان پیکج آتا تھا تو اس کے اوپر ان دونوں بھائیوں کی تصویر لگی ہوتی تھی ایک بینر کے اوپر کہ حکومت کا شاندار اعلان 5%, 10% یا 3 لاکھ کی سبسڈی یا 50 کروڑ کی, جتنی کی بھی سبسڈی, لیکن ان دونوں بھائیوں کی تصویر ہوتی تھی. آج میں تقریباً 4 سے 5 یوٹیلٹی سٹوروں پہ گھوما اور جو شکایت میں نے تھی وہ میں نے اپنی ویڈیو کے اندر بیان کر دی کہ میں نے وہاں پہ یہ چیز دیکھی تو میں آپ کو بتاؤں. لیکن آج وہاں پہ کوئی بینر نہیں لگا ہوا تھا, کوئی وہ نہیں لگا ہوا تھا. لیکن یہاں پہ بھی ذرا سی غلطی ہے. یہ جو سبسڈائز چیزیں ہیں ان کا باقاعدہ نرخ نامہ اویزہ ہونا چاہیے, اور اگر اس کے اندر پھر بھی یہ لوگ گھپلا تو یہ کریں گے, گھپلا تو جو بھی پاکستان میں کسی بھی گلے پہ بیٹھا ہے وہ گھپلا تو کرے گا. یعنی کہ جس جگہ سے مرضی آپ چیز لے لیں, مرغی والے سے مرغی لے لیں, آٹے والے سے آٹا لے لیں, چینی والے سے چینی لے لیں, سبزی والے سے سبزی لے لیں اور گھر لا کے تولیں تو کمی ہوگی, زیادہ ہے انشاءاللہ نہیں نکلے گی. 30-40 گرام, 50 گرام, 60 گرام کمی نکلے گی, زیادہ نہیں نکلے گی, یہ یاد رکھیے گا. تو ریاست مدینہ پھر ہم عمران خان سے مانگتے ہیں. مسالوں میں ملاوٹ ہم کرتے ہیں, مرغی کی اور بھینسوں کی اور مردہ جانوروں کی آرائشوں سے گھی ہم بناتے ہیں. مسالہ جات کے اندر ملاوٹیں ہم کرتے ہیں, لکڑی کا برادہ رنگ کر کے ملاتے ہیں. گھیوں میں ملاوٹ ہم کرتے ہیں, خوردنی تیل میں ملاوٹ ہم کرتے ہیں, پیٹرول پمپ پہ پیٹرول میں ملاوٹ ہم کرتے ہیں, اور پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ
کم تول کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ مشین بس میں کیا آپ کو لوگوں کو خود پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ ہر جگہ پہ چلے جائیں، کوئی نہ کوئی فرعون وہاں پہ بنا ہوا بیٹھا ہوتا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے چوری کر رہا ہے، لیکن ریاست مدینہ ہم عمران خان سے مانگتے ہیں کہ ریاست مدینہ کا اس نے وعدہ کیا، اپنے گریبانوں میں ہم نہیں جاتے۔ میری چائنا کے اندر ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے فیس بک کے اوپر ایک اپنا وہ بھیجا، وہ ایک بہت بڑے آٹو کمپنی کے جسے کہتے ہیں کہ ڈسٹریبیوٹر ہیں، وہ پارٹس وغیرہ بناتے ہیں، تو انہوں نے مجھے ایک ویڈیو بھی بھیجی۔ انہوں نے کہا یہ آپ کے پاکستان کے ایک حاجی صاحب ہیں جو میرے سے چیزیں مطلب آ کے لیتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں، پورا کنٹینر لیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اس کے اوپر میڈ ان چائنا کے بجائے لیبل میڈ ان جاپان کا لگا دو۔ تو میں نے ایک دن ان کو کھانے کی آفر کی تو انہوں نے کھانا نہیں کھایا، کیونکہ ہم حلال نہیں حرام کھاتے ہیں، ظاہری بات ہے ڈیفینیٹلی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو حاجی صاحب ہیں جو وہ چیز لے کر آ رہے ہیں، اس سے پیسہ کما کے جو کھا رہے ہیں، کیا وہ حلال کھا رہے ہیں؟ یعنی کہ اس چائنیز کے ساتھ وہ کھانا اس لیے نہیں کھاتے کیونکہ چائنیز حرام کھاتے ہیں، جھٹکے کا گوشت کھاتے ہیں، دوسری چیزیں کھاتے ہیں، کتے بلے کھاتے ہیں، اس لیے وہ حرام ہے۔ لیکن یہ صاحب جو ہیں جو وہاں سے چائنا کی چیز پہ جاپان کی سٹیمپ لگوا کر لاتے ہیں، پاکستان میں لا کے مہنگا بیچتے ہیں، یہ حلال کھا رہے ہیں۔ میں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر ویورز آپ کو یاد ہے کہا تھا کہ بکرے کا وہ گوشت بھی حرام ہے کہ جو حرام پیسوں سے خریدا جائے۔ اس لیے آپ اس سے اندر، اور ریاست مدینہ ہم پھر عمران خان سے مانگتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ویورز کہ معاشرہ، اچھا یہاں پہ نا میں پھر وہی والی بات ہے کہ ایک سیاسی بات مجھے کرنی پڑ جاتی ہے۔ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے نواز شریف کو، شہباز شریف کو، کہ وہ ایک ایسی قوم کو 35 سال 40 سال کے قریب حکومت کر کے ایک ایسی قوم کو ذہنوں کے اندر ان کی یہ چیز پروان چڑھا گئے ہیں کہ جناب حلال نہیں کھانا، کیونکہ ان کا تو ماٹو یہ تھا کہ لاندہ ہے تو کھاندہ ہے تو لاندہ بھی تے ہے، اور زرداری صاحب کے لیے ہے کہ کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے۔ تو ہمارے ذہنوں کے اندر جب یہ چیز گندگی بھر چکی ہے، اور ریاست مدینہ ہم کس سے مانگتے ہیں؟ عمران خان سے مانگتے ہیں۔ تو یہ جو آج میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، بڑے یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ دل دکھا دینے والی باتیں ہیں، کہ جب آج میں نے مارکیٹ کا وزٹ کیا، میں یوٹیلٹی سٹور پہ گیا، جب میں نے یہ بات کی تو دیکھیں اس یوٹیلٹی سٹور والے کا ڈھیٹ پنا کہ سر اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو مل جائے گا۔ ان کے یہ ایک کی بات نہیں کر رہا، میں بہت سے سٹوروں کے اوپر آج گیا، یعنی کہ ان کی بات سنیں، آپ کو چاہیے کہ تو آپ کو مل جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں ویورز کہ میرے پاس وہ چیزیں موجود ہیں کہ جن سے، لیکن شرم ان کو مگر نہیں آتی، ان لوگوں کو شرم نہیں آتی، اور کوئی ایف آئی اے کوئی محکمہ ان سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ میاں جی آپ چوتھے اسکیل میں یا پانچویں اسکیل کے ملازم ہیں، یہ جو گاڑی باہر کھڑی ہے، مہران کھڑی ہے، یہ کہاں سے خریدی؟ تو پھر کہتے ہیں جی بیوی کے جہیز میں آئی تھی۔ بیوی کا پتہ کرو تو پتہ لگے کہ اس بیچاری نے تو ساری زندگی اوپلے لگائے، تو اس کے پاس گاڑی کہاں سے؟ مطلب بس دیکھیں، کیونکہ پروان ہی ان لوگوں نے چڑھایا۔ میں جس علاقے سے میں رہتا ہوں، ادھر کے جو بڑے ہیں نا وہ چودھری نثار صاحب، تو پپو پٹواری جو آپ نے یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قومی اسمبلی کے اندر چودھری اعتزاز احسن نے باقاعدہ الزام لگائے تھے، اور یہ چپ کر کے بیٹھے تھے۔ جو چپ کر کے بیٹھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ الزام صحیح ہے۔ تو یہاں پہ کس طریقے سے قبضے ہو رہے ہیں یہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور اس کے اندر آشرواد کن کی حاصل ہے؟ چودھری نثار صاحب کی۔ اس پہ میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جو چودھری نثار کے پاس جو زمینیں ہیں یہ کہاں سے ہیں، یہ بھی میں انشاءاللہ ایک ویڈیو کے اندر بتاؤں گا، کیونکہ کچھ چیزیں میرے پاس آنے والی ہیں اور انشاءاللہ کھل کے بتاؤں گا۔ لیکن چودھری نثار بھی ریاست مدینہ عمران خان سے مانگ رہا ہوگا، پپو پٹواری بھی جو ہوگا وہ ریاست مدینہ عمران خان سے، ایون کہ مریم نواز بھی ریاست مدینہ عمران خان سے مانگ رہی ہے، جس کی پاکستان تو کیا غیر ملک تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں۔ تو میری عوام سے اپیل ہے، زکوٰۃ کا مہینہ ہے، زکوٰۃ ایسی خاتون کو دے دیں کہ جن کی پاکستان تو کیا باہر ملک تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، تو ان کو زکوٰۃ دے دیں، کیونکہ وہ مستحق زکوٰۃ ہے۔
تو بہرحال میرے ویورز اور میرے دوستوں اور میرے جتنے بھی لوگ مجھے دیکھتے اور سنتے ہیں، میں ان سے ایک درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے طور پر یوٹیلٹی سٹورز وغیرہ ضرور جائیں، ویڈیو بنائیں، اس چیز کی ویڈیو بنائیں۔ آج کل تو ایسے جدید قسم کے موبائل ہیں کہ جو جیب میں رکھ کے بھی جناب آپ ان کی باتیں ریکارڈز کر سکتے ہیں، ان کو فیس بک پہ چڑھائیں، ان کو یوٹیوب کے اوپر چڑھائیں اور یہ پھیلا دیں یہ باتیں، یعنی کہ جو مجرم ہے اس کا ایک دفعہ چہرہ عوام کو ضرور دکھائیں۔ یہ میری ایک درد مندانہ اپیل ہے، اور خاص طور پہ ان خواتین کا ضرور دکھائیں کہ جو دھوپ میں کھڑی ہوں گی اور اس کے بعد ان کو 1 کلو گھی کا پیکٹ اور 2 کلو چینی کا پیکٹ ملے گا، ان کو لازمی دکھائیں۔ اور وہ فرعون جو ہوگا وہ آگے یہ کہہ رہا ہوگا کہ کچھ اور چیزیں لو تو میں دوں گا، لیکن جو اس کے رشتہ دار ہوں گے ان کے گھروں میں آٹا گھی چینی، پورے آٹا کی بات نہیں کر رہا ہے، چینی اور گھی جو ہوگا یہ سبسڈائز وہ پورے سال کھائیں گے جب تک اگلے سال کی سبسڈی نہ آ جائے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی ویورز اجازت چاہوں گا، اور آخر میں وہی 3 باتیں کہ ان افغانیوں کو ہمارے ملک سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ اب ریاست مدینہ ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، کیونکہ ریاست مدینہ ہمیں عمران خان سے چاہیے۔ تو اس لیے ان افغانیوں کے ساتھ کاروبار ترک کریں، جو لوگ بھی ان سے کام کراتے ہیں یہ ترک کریں، یہ میری ایک اپیل ہے۔ جب ان کو کوئی کام نہیں ملے گا تو یہ خود بخود جائیں گے۔ دوسری بات، یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں یہ ختم ہونی چاہیے، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ سے، کیونکہ ریاست مدینہ میں کوئی خاتون جو تھی وہ سلیکٹ ہو کر نہیں آئی ہوئی تھی، 30% کے کوٹے 40% کے کوٹوں پہ نہیں آئی ہوئی تھی، وہ خواتین گھر میں رہتی تھی۔ تو اس لیے یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں ریاست مدینہ میں ختم ہونی چاہیے۔ اور آخری بات یہ کہ باؤ جی کب آؤ گے؟ ریاست مدینہ کے اندر کوئی جھوٹ بول کر باہر نہیں جاتا، کسی کے پلیٹلیٹس ختم نہیں ہوتے، اور کسی کے کیونکہ موت تو برحق ہے۔ تو اس لیے یہ ریاست مدینہ عوام اس کو بنانا چاہتے ہیں اور عمران خان سے مانگ رہے ہیں، تو میں عوام سے اپیل کروں گا کہ ایک دفعہ نعرہ یہ ضرور لگائیں کہ باؤ جی واپس آؤ۔ اس کے ساتھ ہی ویورز اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو، اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔